حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بکریاں چرانا۔ ناظرین گرامی، بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول کی زندگی بڑی متواضع اور سادہ تھی۔ انتہائی فاسد ماحول میں پلنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ تھی۔ جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بھٹیاں لگی ہوں، گھر گھر شراب خانے کھلے ہوں، اس ماحول میں کسی فرد کا شراب کا ایک قطرہ بھی کبھی اپنی زبان کے نزدیک نہیں آنے دینا۔ انہوں نے شطرنج کے مہروں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا میں درہم و دینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے، بلکہ صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی وراثت میں چھوڑی، جن کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کے زیادہ جوڑے نہیں تھے، صرف ایک جوڑا تھا جسے دھو کر پہن لیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کا جسم مبارک ریشم اور دیباج سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے رسول کی ہتھیلی کو ریشم اور دیباج سے بھی زیادہ نرم پایا۔ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی تعریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس کی خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ عمدہ اور بہتر پائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فحش گوئی نہیں کی، زبان پر مکمل کنٹرول تھا، لسان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی اعلیٰ عادات اور خصائل بڑے منفرد اور بے مثال تھے۔ زمانہ جاہلیت کے انتہائی گمراہ کن ماحول میں بھی آپ کی بے مثال پاکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس ظلمت قدہ میں 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ دوسرے بچوں کی طرح حریص اور طمع نہ تھے۔ آپ بچپن ہی سے قناعت پسند تھے۔ دنیائے اخلاق میں شرم و حیا بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ اس خصلت کا نام ہے جو شرافت اور انسانیت کی نظر میں معیوب چیزوں کو روکے۔ سرکار دو عالم بچپن ہی سے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے، انہوں نے دیکھا پتھروں سے ان کے معصوم بھتیجے کے کندھے چھلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں میں آج کے یورپ کی طرح برہنگی کوئی معیوب شے نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی مادرزاد برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عباس نے اپنے بھتیجے کی دلجوئی کے لیے ارادہ کیا کہ سرکار دو عالم کی لنگی کھول کر ان کے کندھوں پر رکھ دیں تاکہ پتھروں کے اٹھانے سے ان کے کندھے نہ چھلیں۔ لیکن اس قماری عورتوں سے زیادہ باحیا اور شرمیلی فطرت والے بھتیجے کے لیے اتنی برہنگی بھی ناقابل برداشت تھی۔ سیرت ابن حشام میں مذکور ہے کہ ابھی لنگی کھلنے نہ پائی تھی کہ حضور کی حالت غیر ہونے لگی اور ایک ایسی اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی کہ سیدنا عباس گھبرا گئے اور فوری طور پر لنگی جوں کی توں باندھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت والد کے بعد شفیق چچا ابو طالب نے کی۔ وہ بھی مالدار نہ تھے۔ بچپن میں ہر نبی کی طرح حضور نبی اکرم نے بھی بکریاں چرائیں۔ نہایت معمولی اجرت کے عوض عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے رہے۔ اہل علم نے بکریاں چرانے کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ بکریاں چرانے سے دل میں نرمی، تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے۔ اس میں کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ شامل نہیں، نہ اس میں کوئی سود کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا، جیسا کہ سورۃ دوحہ میں ارشاد ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا، اور آپ کو جویائے پا کر ہدایت نہیں دی، اور آپ کو تنگ دست پا کر تونگر نہیں کر دیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مرعز و زہران کے علاقے میں تھے۔ فاقہ کش صحابہ ایک جنگل میں پہنچ کر پیلوں کا پھل توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سیاہ پھل زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا،
کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کی عوض چرایا کرتا تھا۔ سیرت نگاروں نے قیرات کا جو مفہوم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قیرات بکریوں کے دودھ کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے رسول ان سے اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے، جیسے آپ حضرت ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولیں اور ذرا ہوش سنبھالا تو رضائی والدہ محترمہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ رضائی بھائی عبداللہ نظر نہیں آتے؟ حضرت سعدیہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اسی وقت فرمایا کل سے میں بھی بھائی عبداللہ کے ہمراہ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ گویا اسی وقت یہ احساس فرما لیا کہ اپنا بار دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اجرت لے کر کوئی کام کرنا، خواہ بکریاں چرانا ہو یا کوئی دوسرا کام کرنا، شان نبوت و رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض سیرت نگاروں کو ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے بکریاں چرانے کے حوالے سے تعویلات فرمائیں۔ حالانکہ محققین کی رائے یہی ہے کہ کام کی اجرت اور مزدوری لینا کوئی غیر شرعی امر نہیں اور نہ ہی مقام رسالت کے خلاف ہے۔ حدیث کی معتبر کتاب نسائی شریف میں حضرت نصر بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریوں کے چرانے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ واللہ عالم۔ ناظرین، انبیاء کرام کا بکریاں چرانا دنیا کی گلہ بانی کا مقدمہ اور تمہید ہوئی۔ بکریاں چرانے میں گلہ بان کو ہر طرف نگاہ رکھنا پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ ان کو نصب و ضبط میں لانا بہت مشکل اور دشوار کام ہوتا ہے۔ پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانا بھی گلہ بان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ علماء کرام نے انبیاء کے بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے جو ایک نبی میں لازماً موجود ہونے چاہیے۔ مثلا نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اللہ کے رسول نے بھی بچپن اور جوانی میں بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ بکریاں چرائیں، اس حوالے سے کسی روایت میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔